یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مجتہدین اختلاف بہت ہوتا ہے. ارے تو جن چیزوں میں اتفاق ہے وہ کون سا قوم مان لیتی ہے؟ مجتہدین کا اختلاف اگر نیک نیتی کے ساتھ سوال کیا جا رہا. اب میں بڑائی کی نیت سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سوالات کے جواب اتنے واضح ہیں کہ مجھے زبانی یاد ہے. لیکن میں نے سوچا کہ مراجع کرام کی تصاویر بھی آپ کے سامنے ہوں تو ذرا اس کا ثواب، اور پھر کتاب سے پڑھ رہا ہوں تو شاید ان کو بھی ذرا سا بھروسہ آ جائے جو ویسے ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے. اور پھر وہی جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ سوالات ایسے کہ اس میں تمام مراجع کا اتفاق. نام ہے سوال: شادی کی تقریب میں اگر ہم شرکت نہ کریں، اور تقریب ایسی ہے جس میں لغو و لعب کا کوئی پہلو موجود ہے، لیکن اگر ہم نہ جائیں تو رشتہ داروں کی ناراضگی اور دشمنی کا سبب ہوتا ہے، ایسی صورت میں ذمہ داری کیا ہے؟ جواب: آیت اللہ العظمہ آغائے خامنہ ای: حرام تقریبات میں شرکت کرنا بہر صورت جائز نہیں، اور نہی عن المنکر سب پر واجب ہے. آیت اللہ العظمہ آغائے بہجت: اس قسم کے بہانے حرام الہی کو حلال نہیں کر سکتے ہیں. آیت اللہ العظمہ آغائے صافیہ گلپا ایگانی: معصیت کی تقریبات میں شرکت کرنا جائز نہیں. آیت اللہ العظمہ آغائے ناصر مکارم شیرازی: اگر ان لوگوں کو نہی عن المنکر کرنے کی طاقت نہیں ہے تو شرکت کرنے کی اجازت نہیں. آیت اللہ العظمہ شیخ جواد تبریزی: شرکت کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی لغو و لعب شروع ہو جائے تو انہیں منع کرے، اور اگر آپ کی بات نہ سنی جائے تو فوراً اس تقریب سے چلے جائیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. آنے کا اجر کم ہے، جانے کا اجر زیادہ ہے. آیت اللہ العظمہ آغاز سیستانی: اگر حرام میں مبتلا ہو رہے ہوں تو جائز نہیں. سوال نمبر 2: شادی یا کوئی بھی تقریب، کیونکہ میں اکثر اس میں برتھ ڈے پارٹی کا بھی حوالہ اسی لیے دیتا ہوں، شادی یا کوئی بھی تقریب میں شرکت کرنے کا حکم کیا ہے جہاں پہ محرم و نامحرم مکس گیدرنگ کے عالم میں بیٹھے؟ اور کیا والدین کا اپنے بچوں کو اجازت دینا کیا حکم رکھتا ہے؟ آیت اللہ بہجت: حرام یا مفسدے پر مشتمل ہونے کی صورت میں اجتناب کیا جائے، مرد اور عورت کا میل جول کسی حالت میں جائز نہیں. آغائے صافیہ گل پائے گانی: حرام ہے، شرکت حرام ہے. آیت اللہ سیستانی: اگر تقریب اس طرح کی ہے کہ جس میں مفسدہ یا گناہ میں مرتکب ہونے کا خطرہ، مرتکب نہیں ہونے خالی خطرہ، جائز نہیں ہے. آیت اللہ فاضل لنکرانی: جائز نہیں ہے، اور بچوں کو بھی منع کرنا واجب ہے. آیت اللہ تبریزی شیخ جواد تبریزی زعیم حوزہ علمیہ قم مقدسہ: اگر مرد اور عورت کا اس طرح مکس گیدرنگ کے ساتھ مل جول کسی حرام کے ارتکاب کا سبب بنے، یا ذرا سی لذت یا شہوت پیدا ہونے کا امکان ہو تو جائز نہیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو منع کریں کہ اس طرح کی تقریبات میں شرکت نہ کریں. آیت اللہ مکارم شیرازی: سوال میں جو تقریب پوچھی گئی یہ اسلامی تقریب نہیں ہے، بلکہ اس سے گناہ میں آلودہ ہونے کا سبب ہو رہا ہے، اس لیے اس میں شرکت کرنا حرام ہے. سوال نمبر 3: بعض مائیں اپنے نابالغ بچوں کو، بالغ نہیں نابالغ، ننگے سر یعنی بچیوں کو ننگے سر اور بے حجاب بازاروں میں یا تقریبات میں لے جاتی ہیں، نابالغ جہاں نامحرم بھی ہوتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں حکم اسلامی بتائیے. آیت اللہ فاضل لنکرانی: ماں باپ کے لیے واجب ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی آداب اور شرعی ذمہ داریوں سے آشنا کرائیں. چنانچہ ان موارد میں یعنی مارکیٹ، بازار، تقریبات اگر کوئی فساد کا سبب ہے یا شہوت پیدا ہونے کا امکان ہے تو اگرچہ لڑکی ناسمجھ بھی ہے تو اس کو پردہ کرانا واجب ہے، تاکہ معاشرہ بے راہ روی اور گناہوں میں ملوث نہ ہو. آغائے سیستانی: نابالغ لڑکی پہ پردہ واجب نہیں، لیکن ماں باپ کے لیے ضروری کہ اپنے نابالغ بچوں کو بھی اسلامی آداب کا عادی بنائیں اور ان کی صحیح شرعی تربیت کی کوشش کریں.
آغائے بہجت، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو شرعی ذمہ داریوں کی مشق نابالغ ہونے ہی کے زمانے میں کرائیں۔ آغائے مکارم شیرازی، ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اسلامی مسائل سے آشنا کروائیں۔ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، نابالغ لڑکیوں پر پردہ تو واجب نہیں، لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو اسلامی حجاب کا عادی بنائیں اور لڑکوں کو اسلامی احکام کی تربیت دیں۔ آیت اللہ صافی گل پائے گانی، یہ کام صحیح نہیں۔ والدین کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ اپنی چھوٹی بچیوں کو نامحرم سے دور رکھیں، پردہ کرنے کی عادت پیدا کریں، اور اگر اس کام میں سستی کریں، اور بچی بہت بڑی شخصیت ہے آیت اللہ صافی گل پائے گانی کی، اور اس کام میں سستی کریں اور بچی نامحرم کے سامنے اسی لیے آنے جانے لگے تو لڑکی کے گناہ میں والدین بھی شریک ہیں۔ سوال نمبر 4 اور فی الحال آخری سوال، کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ، ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ گناہ ایسے جس میں ڈبل عذاب ملتا ہے۔ اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ کچھ ایسے گناہ جو خود حرام ہونے کے ساتھ ساتھ کیونکہ معاشرے کو خراب کرنے کا سبب بن رہے، لہذا یہ ایک اور گناہ شمار ہوتا۔ مثلا عورت کا بے پردہ لوگوں کے سامنے آنا، گاڑی میں گانے کی کیسٹ چلانا، شادی کی تقریب لغو و لعب کے انداز میں سجانا، یہ سارے خود تو ہیں حرام۔ اب سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ یہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ 2 گناہ، ڈبل گناہ، کیونکہ یہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں گناہ پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ بتائیے کہ نظریہ صحیح ہے کہ غلط؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں یہ عقیدہ اور نظریہ بالکل صحیح ہے۔ آیت اللہ تبریزی، فرض سوال میں جتنے گناہ ذکر کیے گئے ہیں وہ 2 گناہ شمار ہوں گے، ایک خود گناہ کو انجام دینا، دوسرا لوگوں کے سامنے اس کو پھیلا کے گناہوں کی ترغیب دینا۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی، جی ہاں یہ نظریہ صحیح ہے اور یہ سخت ترین اور بدترین گناہ۔ آیت اللہ بہجت، کھلے عام گناہ کرنا خود ایک اور گناہ، گناہ تو ہے وہ جو کیا لیکن ایک اور گناہ۔ آیت اللہ مکارم شیرازی، حرام اعمال کی انجام دہی ایک گناہ اور اس کا کھلے عام مظاہرہ کرنا ایک اور گناہ شمار ہوگا، چنانچہ اس پر عذاب بھی دوگنا ہوگا۔ آیت اللہ صافی گل پائے گانی، شریعت مقدسہ کو پامال کرتے ہوئے گناہ کا مظاہرہ کرنا چونکہ گناہ پھیلانے کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ 2 اعتبار سے نہیں بلکہ امکان ہے کہ کئی اعتبار سے گناہ اور نتیجتاً اس کی حرمت شدید سے شدید ہوتی چلی جا رہی۔ اب دیکھیے جی ہمارے مراجع تو آپس میں لڑتے ہی رہتے، جی ان میں تو اختلاف ہی ہوتا، کس کی بات مانے کس کی بات نہ مانے۔ سارے مراجع، اور یہ ایک سے ایک اتنے عظیم نام ہیں، باشعور علم رکھنے والا ان کی عظمتوں کو جانتا، لیکن باقی عوام کے لیے اتنا کہہ دوں کہ یہ انہی کے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جو میں نے 2 دن پہلے ایک جملہ عرض کیا کہ یہ وہ ہمارے علماء کہ دوسروں کو ایسے امام بھی پوری تاریخ میں نہیں ملے جیسے ہمارے یہ علماء اور مراجع، جن کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا بھی عبادت میں شمار کیا گیا۔ يا صاحب السماء